देखिए, जो रिवॉल्यूशन इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में आया था आज से 33 साल पहले, वो तो एक ज़िंदा मिसाल है आज के जवानों के लिए भी और सब के लिए भी, पूरे अहले इस्लाम को। मैं खुद भी ईरान काफ़ी देर वहाँ बैठा, तो वहाँ के लोगों में जो जज्बा देखा रिवॉल्यूशन के बाद, कौमियत जो देखा, जो एक दूसरे को साथ लेके चले, वो एक मिसाल है दूसरे जो हमारे 52 इस्लामिक ममालिक है, जहाँ पे अभी वो जागृति, वो सोच आया नहीं है। जो नारा इमाम खुमैनी का था, जो अभी आपने कहा लश्कर किया लबकिया इस्लामिया इस्लामिया, तो वो नारा क्या है? वो एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए नहीं था, वो पूरे इस्लाम के लिए था। तो आज के दौर में फिर 33 साल के बाद वो नारा हमें फिर ज़रूरत है। उस नारे के पीछे आके हमने अपने आने वाले कौम के फ्यूचर को बचाना, क्योंकि आज इस्लाम कहीं भी आप देखो, इंटरनेशनली देखिए, अपने मुल्क में देखिए, कहीं भी देखिए, तो इस्लाम पे कुछ है, सबको कुछ तकलीफ़ है। क्यों है? वो कुछ तो हमारे कर्तव्य, हमारे अखलाक, हमारे अपनी वजह से हमको जो मज़हब, जो दीन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था, जो हदीस, हम उस पे नहीं चल रहे हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, लेकिन अमली तौर पर नहीं हैं। तो इसलिए अब आज के दौर में यही लग रहा है, और यूटी लद्दाख में ख़ासकर अब हम अलग हुए हैं JNK के साथ, तो हमारा एक नया लद्दाख बन रहा है। तो इसमें मुझे लगता है एक तो पूरा लद्दाख एक हो, बिना मज़हब व मिल्लत के, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जो भी लद्दाख में रहता हो, ऐसे लद्दाख ही सोचे आप हमें। उसके बाद जैसे हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, अपने कौम के लिए कितना फ़िक्रमंद है, हमें भी अपने कौम के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। सेक्टेरियन हो गया, सेक्ट हो गया, स्कूल ऑफ थॉट्स हो गया, ये हर मज़हब में होता है। तो हमें भी उसी जो नारा है इमाम खुमैनी के, उस नारे पे हमें रेप्लिकेट करके, फॉलो करके हमें, मुझे लगता है, आगे बढ़ना चाहिए। 4 साल पहले आपने लद्दाख में लद्दाख मुस्लिम एसोसिएशन के दागबिल डालने के लिए काफ़ी कोशिशें की थी। तो हमने ये भी सुना कि करगिल के मुख्तलिफ तंजीमों और लेह के तंजीमों से आप मिले हैं और वहाँ से मेंबर भी आपने चुने हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? ये मेरा अपना पर्सनल तो नहीं कह सकता है, मेरा पर्सनल है, लेकिन इसमें पूरा एक ग्रुप है जो पूरे दराज से, मटायन से, दराज से लेके नुब्रा, तुर्क, तख्शी, ले, हर जगह जितने भी मुसलमान थे, हर जगह लोग मिले, हर जगह डिस्कशन हुए। तो काफ़ी उसके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी बने लद्दाख मुस्लिम एसोसिएशन का। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक तो स्टेट अलग हो गया, हम अलग यूटी बन गए, उसी में हम लोग फंस गए, और भी इश्यूज आने लगे, एज ए लद्दाख हमें इशू आने लगे। फिर 2 साल कोविड हो गया, तो उसमें थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया। हालांकि उसमें मेरे ख्याल से कुछ 12-13 ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स के नाम भी ज़ब्त हुए थे। तो अभी कुछ 1-2 जगहों से और आना बाकी है। तो अभी जो हमारे यूथ से करगिल के, खासकर करगिल के यूथ बड़ा इसमें फ़िक्रमंद है, वो हमसे मिलते हैं, वो लोग खुद भी कोशिश कर रहे हैं, हमसे भी मिलते हैं। तो मुझे लगता है शायद अभी फिर आने वाले दिनों में हमारे जो यूथ हैं वो इस पे आगे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में ये फिर तश्कील हो के बन के ग्राउंड पे आए। दुआ कीजिए ये हो, अच्छी बात है, क्योंकि हम मुसलमान जब भी कभी किसी जगह जाते हैं तो अलग अलग हो के जाते हैं, अंजुमन इमामिया, अंजुमन ये, अंजुमन वो। तो एक पूरे लद्दाख के फ़िक्र के लिए जो भी सेक्टर हो, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, लैंड बेस्ड इकोनॉमी, जो भी हो, इस इश्यूज़ को, इस यूटी लद्दाख को हमने एक अच्छा बेस बनाने के लिए, मुझे लगता है हमें एक इदारा चाहिए जो हर मुसलमान को बिला सेक्ट या सेक्टेरियन या स्कूल ऑफ थॉट्स के आगे लेके जाए, और मेजर इश्यूज़ पे, जो अपने इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं वो खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करते हैं, लेकिन बाकी जो दुनियावी है उन चीज़ों के लिए हमें लगता है कि सब महसूस करते हैं कि ये होना चाहिए। इमाम खुमैनी के रहमतुल्लाह अलैह के जो फरमान है ला शर्क़िया वला ग़रबिया, तो इस तनाज़ुर में लद्दाख के मुसलमानों को इत्तेहाद होने की ज़रूरत है, आपने कहा, लेकिन इसका
آخری حل کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے LMA کا جو داغ بیل آپ نے جو شروع کیا تھا اس کا انتہا کہاں ہوگا؟ اس کا انتہا دیکھیے، اس میں آپ جو نعرہ ہے وہ نعرہ سب مسلمان کے لیے، تو اس میں ابھی یہاں پہ سب لوگ سپیچ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس میں ہر کسی کا فرض بنتا ہے، آپ میڈیا والوں کا بھی فرض بنتا ہے، ہمارے جو جوانان ہیں یوتھ ان کا بھی فرض بنتا ہے۔ اکیلا آرگنائزیشن جیسے ہم ہے، IKMT ہے، اسکول ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کو اس میں غور فکر ہو تو یہ بن جائے گا۔ اس کو کیا ہے، اس کو بننے میں جیسے ہمارے انجمن بنے اسی طرح یہ بھی بن جائے گا، لیکن یہ بننا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ملک ہمارے ہندوستان میں ملک میں مسجد پر، اذان پر، پھر حجاب پر، اسلامی مقدسات پر روز پابندیاں لگ رہے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ لیہ میں بھی اذان پہ پابندی لگا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہندوستان میں تو TV پہ صاف نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور یہی ہندوستان کا بھی مسئلہ ہے۔ اس کو اٹھ کے بولنے کے لیے ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن نہیں جو اس کے خلاف یا اس میں بولیں۔ اسی طرح ہمارے لیہ میں بھی ہے، میں کچھ اور بولوں گا، کوئی آرگنائزیشن کچھ اور بولوں گا، تو ہر جگہ ایک اتحاد ہو تو اچھی بات ہے۔ رہا لیہ میں ابھی بند تو نہیں ہوا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر ہم نے دیکھا تھا، مجھے جتنا میں آج تک ہمارے جو بھی لداخ میں رہتے کوئی ایشو اذان پہ نہیں تھا، تو لیکن سوشل میڈیا میں بے شک میں نے بھی لیٹر دیکھا، کہاں ایڈریس کیا ہے، کیا لکھا ہے، نمبرداروں کا سگنیچر وغیرہ تھا، بے شک تھا، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں، لیکن میں اس کو شاید صحیح نہیں مان رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کسی کا شرارت ہے، کچھ لوگ مل کے آج کل سوشل میڈیا میں بہت سے شرارتیں کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے ایک شرارت ہے جو ہمارے میں ڈفرینسز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ لداخ کے لیے بڑا افسوس کی بات ہے، جہاں پہ ہم لوگ ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ ہم لوگ مل کے امن، لداخ کو ایک پیس جگہ کے امن کے حساب سے ہم لوگ پیش کرتے ہیں، اور پیچھے سے اگر اس طرح کے لیٹر آرگنائز ہو کے کرتے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے نہیں، یہ پورے لداخ کے لیے افسوس کی بات ہے۔ یہاں پہ ایسے باتیں شاید میں امید کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ فیک ہے، لیکن اگر صحیح ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ بالکل، حضرت امام خمینی کے برسی کے 33ویں برسی کے موقع پر ہمیں یہاں IKMT کے طرف سے ایک دعوت نامہ ملا، اور ہم آج یہاں پہ آ کے اس محفل کو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں۔ امام خمینی میرے خیال سے آج کی ماڈرن ہسٹری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ انہوں نے جو ریولیوشن لایا وہ صرف ایران تک محدود نہیں تھا، ایران کو شخصی راج سے آزاد کرانے کا بات نہیں تھا، بلکہ تمام عالم اسلام کے تمام دانشور، تمام یہاں تک کہ عام لوگوں تک انہوں نے اسلام کے دیکھنے کا نظریہ اور سوچ کو بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ لا شرق الا غرب اسلامیہ۔ انہوں نے اس دور میں اسلام کی طاقت کو جانا تھا، پہچانا تھا، اور اس طاقت کو جاننے کے بعد، اس کو پہچاننے کے بعد انہوں نے موومنٹ چلایا اور تمام عالم اسلام کو متحد ہونے کے بعد کیا، اور ان کے اس انقلاب سے انسپائر ہو کے بہت سارے دانشوروں نے پھر اس راستے پہ چلنے کی کوشش کیا، اور آج تک ہمیں وہ نظر آ رہا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو، انہوں نے جس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ عالم اسلام میں لوگوں میں اسلام میں اتفاق ہو جائے اور عام لوگوں کی زندگی میں بہتری آ جائے، ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی عام لوگ جب تک آگے نہ آ جائے، عام لوگوں کی جب فلاح بہبود نہ ہو، تب تک کوئی قوم آگے نہیں جا سکتا ہے۔ اگر صرف ہم اپنی مذہب کو دانشوروں تک یا سننے سنانے تک ہی ہم محدود رکھیں گے، تب ہم کبھی آگے نہیں جا سکتے، نہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، نہ ہم دنیاوی طور پر آگے بڑھ پائیں گے۔ اس میں ہمیں عملی کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عملی کام کرتے سمے ہمیں بہت سارے قربانیوں کا دینے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے قربانیاں دینا پڑتا ہے، کیونکہ باتوں میں انسان کی اصلیت نہیں پہچانا جا سکتا، لیکن جب گراؤنڈ میں آدمی آتا ہے تو بہت سارے مشکلوں کا سامنا کرتا ہے، اس میں قربانی کرنے کی ضرورت پڑتا ہے۔ اگر وہ قربانی دینے کی جذبہ ہو، جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کتنی تکلیفیں سہیں، کتنی مشکلوں کا سامنا کیا، حالانکہ علماء کی طرف سے مخالف ہوئے، لیکن ان کو بھی انہوں نے برداشت کیا، اور وقت
گزرنے کے ساتھ ان کو سمجھ لیا اور ان کی سمجھی ہوئی بات کو جب آگے بڑھایا، تبھی تو آج ہم دنیا میں اسلام کو اس مقام پر پا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایران میں جو انقلاب آیا، وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کا پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر پہنچا۔ یہاں کابل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بیداری ہے، لوگوں نے اپنے حق کے لیے اپنے چیز کے لیے جدوجہد کی، اور اس چیزوں میں سے ایک جھلک جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرگل میں جو ہے امام خمینی مینر ٹرسٹ کا وجود آیا، اور یہ ٹرسٹ جو ہے کرگل میں لوگوں کی خدمات کرنے میں مصروف ہے، اور آج امام خمینی مینر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایجوکیشن پہ کافی کام ہو رہا ہے، متحرک باقرے کے نام سے ہیلتھ کا کام ہو رہا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے فلاحی کاموں میں مشغول ہے، آگے اور ایسے کاموں میں مشغول ہے، مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔